آج ہم بات کریں گے فرعون کے حوالے سے فرعون کی کیا حقیقت ہے اور قرآن شریف سے کس طرح سے ثابت ہوا کہ یہ فرعون کی ہی ممی تھی۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں کچھ اس طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے۔ تاریخی سائنس اور قرآن کی حیرت انگیز گواہی۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے پیش آیا جب حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہوا۔ اللہ کے حکم سے سمندر نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا جبکہ اس کے باقی لشکر کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ ساحل پر پڑی لاش کو مصریوں میں سے ایک شخص نے پہچان لیا اور دربار تک خبر پہنچائی۔ فرعون کی لاش کو محل منتقل کیا گیا جہاں درباریوں نے اسے مکمل شان و شوکت کے ساتھ ممی بنا کر تابوت میں محفوظ کر لیا۔ حنوط کے عمل کے دوران جو ایک اہم بات یہ ہوئی کیونکہ فرعون پانی میں ڈوب کر مرا تھا اور اس کی لاش کچھ عرصے سمندر میں رہی، اسی لیے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی تہ بھی جم چکی تھی۔ مصریوں نے یہ تہ صاف کرنے کے بجائے اسی حالت میں اس کی لاش کو محفوظ کر لی۔ وقت گزرتا گیا، صدیوں نے کروٹیں بدلی، زمین و آسمان نے کئی انقلاب دیکھے تاکہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں میں، عظیم عمارتوں اور لوگوں کے ذہنوں میں باقی رہ گئے۔ اس واقعے کو تقریباً 2000 سال بعد اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لائے اور قرآن مجید میں فرعون کے قصے تفصیل سے بیان کیے گئے اور یہ بھی واضح فرمایا گیا کہ اللہ فرعون کے جسم کو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرتناک بنا دے گا اور اہل ایمان اس پر یقین رکھتے تھے مگر یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ وہ لاش کہاں ہے اور کیسے محفوظ کی گئی۔ اسی طرح سے 1871 عیسوی میں مصر کے شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب شخص احمد ابن رسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں تک جانے والا ایک راستے کا علم تھا۔ وہ نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا اور ایک روز وہ دریائے نیل کے قریب بیسا کے مقام پر کھدائی کر رہا تھا کہ پکڑا گیا اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ بعد ازاں اسی مقام پر باقاعدہ کھدائی کی گئی تو 1891 عیسوی میں دیگر ممیوں کے ساتھ اس سے بھی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی ملی۔ فرعون کی جیسے لاش دریافت ہوتی ہے تو کفن کے سینے کے مقام پر اس کا نام درج۔ جب ماہرین نے اس ممی کا تفصیلی معائنہ کیا تو اس پر موجود سمندری نمکیات بھی موجود تھے۔ اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ یہ وہ فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کیا تھا۔ یہ دریافت پوری دنیا میں تہلکہ خیز ثابت ہوئی۔ ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر پہنچے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹوں کے بعد تصدیق ہوئی کہ تمام ممیوں میں سے صرف فرعون کی لاش پر سمندری نمک موجود ہے۔ کے بعد اس لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 جب عیسوی میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس سے مدد لی۔ ممی کو جدید سائنسی طریقوں سے محفوظ بنانے اور موت کی وجہ جاننے کے لیے اسے فرانس منتقل کر دیا گیا اور فرعون کی لاش جب فرانس پہنچی تو ایئرپورٹ پر اس وقت کے فرانسیسی صدر اعلیٰ، حکومتی عہدیداروں اور فوجی افسران نے ایک عظیم بادشاہ کی طرح اس کا استقبال کیا۔ فوج نے سلامی دی۔ تحقیقات کی ذمہ داری معروف سائنسدان ڈاکٹر مورس بوقائے کو دی گئی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے یہ ثابت ہوا کہ فرعون کے جسم میں آج بھی سمندری نمک کے ذرات موجود ہیں اور اس کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی اور یہ انکشاف ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن تھا۔ مزید تحقیقات پر انہیں معلوم ہوا کہ فرعون کی موت کے حالات قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ مصر پہنچ کر سورہ یونس کی 90 سے 92 آیات کے درمیانے میں یہ سنایا گیا جہاں فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کو محفوظ رکھنے کا ذکر ہے۔ آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ سب حقائق ایک ہی سمت کا اشارہ کر رہے تھے۔ فرعون کی لاش آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے اور عجائب گھر میں، کتابوں میں، میڈیا پر اور انٹرنیٹ کی ایک ایک کلک پر ہر جگہ پر اس کی معلومات چپکی ہوئی ہے۔ قابل عبرت حالت میں اس کی تصویر بھی موجود ہے اور ڈاکٹر مورس بوقائے نے جب یہ آیت سنی تو وہ پکار اٹھے قرآن سچا ہے اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ لاش آج بھی دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ عبادت کے لائق ہمیشہ رہنے والا حقیقی اور طاقت کا مالک صرف وہی ہے جو خالق اور رازق ہے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جب تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔